أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ناظرین، سامعین، جہاں جہاں مجھے دیکھا جا رہا ہے اور جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمد سرکار ٹرانسمیشن کے ساتھ انجینئر حمیر میمن حاضر خدمت ہے. وائس آف میمن کے پلیٹ فارم سے ایک ایسی روحانی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا جا چکا ہے جو اپنی مثال آپ ہے. ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں بے شمار کمال عطا فرمائے، فضائل عطا فرمائے، شمائل عطا فرمائے، وہاں پہ آپ کا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل یہ بھی ہے کہ آپ کا جو شجرہ نسب ہے، پھر ایسا شجرہ کسی کو عطا نہیں ہوا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروہ بنائے اور مجھے خیر کے گروہ سے چن لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ نور کی تخلیق فرمائی، اور یہ نور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی پشت پہ آیا. یہ کیسا شجرہ ہے؟ یہ نور ایسے پشتوں سے ٹرانسفر ہوا ہے کہ ان لوگوں کی پشتوں میں منتقل ہوا ہے جو ہمیشہ ساجدین رہے. یہ نور ہمیشہ عابدین کی پشتوں میں رہا ہے. یہ نور جن کی پشتوں میں رہا ہے، ناظرین، انہوں نے کبھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی. کسی بھی میمن میڈیا پر آج تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ مبارک کو نہیں پڑھا گیا، اور پڑھنا تو درکنار بات بھی نہیں کی گئی. لیکن ہم نے چاہا کہ ہم اگر میلاد کا آغاز کر ہی رہے ہیں تو کیوں نہ حضور کی آمد سے پہلے ان کے آباء و اجداد کا ذکر کیا جائے. تو آج پہلی بار وائس آف میمن کے پلیٹ فارم سے مجھے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور آپ کو بھی سننے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ مبارک کو سنیں گے، ان مبارک ناموں کو سنیں گے جن کی پشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نور کو منتقل فرمایا. ناظرین، سب سے پہلے آپ کا نور منتقل ہوا حضرت آدم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے شیش علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے انوش، پھر ان کے بیٹے کنان، پھر ان کے بیٹے محلل ایل، اور محلل ایل کی پشت سے یہ نور منتقل ہوا یرد میں. یرد کے بیٹے ادریس علیہ السلام کی پشت میں، ادریس کے بیٹے متشالہ کے بیٹے لامک، اور لامک کے فرزند نوح علیہ علیہ السلام سے یہ نور منتقل ہوا ان کے بیٹے سام کو. سام سے یہ نور منتقل ہوا ارفشار کو، ارفشار کے بیٹے عابر، اور عابر کے بیٹے فائش کے بیٹے روح کے بیٹے سروج کے بیٹے نہور، اور نہور کے بیٹے تارک، اور تارک کے بیٹے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پشت سے یہ نور منتقل ہوا آپ کے فرزند ارجمند جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو. پھر ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار کے بیٹے ایرام سے یہ نور منتقل ہوا اوک کے بیٹے مزی کے بیٹے سمے کے بیٹے زارے، اور زارے کے بیٹے نحاس کے صاحبزادے مقصر کے بیٹے الہام کے بیٹے اقنات کے بیٹے ایسر کے بیٹے زیشان کے بیٹے ایزی، اور ایزی سے یہ نور منتقل ہوا ان کے صاحبزادے اروے کو. اروا سے یہ نور منتقل کیا اللہ تعالیٰ نے یلن کو.
یلن کے بیٹے یحزن کو، یحزن کے بیٹے یزبی، یزبی کے بیٹے سمبر، سمبر کے بیٹے حمدان، حمدان کے بیٹے دعا کو، اور دعا سے یہ نور منتقل ہوا ان کے صاحبزادے عبید کو، عبید کے بیٹے ابکر، ابکر کے بیٹے ایفی، ایفی کے بیٹے ماہی، ماہی کے بیٹے ناہش، ناہش کے بیٹے جہم، جہم کے بیٹے طابق، طابق کے بیٹے یدلاف، یدلاف کے بیٹے یدلاس، بلداس، اور بلداس کے بیٹے حزا کو، حزا کے بیٹے ناشک، ناشک کے بیٹے اوام، اوام کے بیٹے ابی، ابی کے بیٹے اموال، اموال کے بیٹے بوس، بوس کے بیٹے اوس، اوس کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے ہیمس، ہیمس کے بیٹے اود، اور اود سے یہ عدنان کو منتقل ہوا۔ یہ عدنان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنا شجرہ مبارک بیان کرتے عدنان تک ہی بیان کرتے، بعد میں محققین نے ناموں میں اضافہ فرمایا ہے۔ عدنان کے بیٹے بن ماد، بن ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، اور غالب کے صاحبزادے لوی کو پھر نور منتقل ہوا۔ لوی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصا، اور قصا کے بعد یہ نور منتقل ہوا ان کے بیٹے عبد مناف، اور عبد مناف کے بعد ہاشم کی پشت میں یہ نور منتقل ہوا۔ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، اور عبد المطلب سے یہ نور منتقل ہوا جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پہ، اور پھر وہاں سے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں یہ نور جلوہ گر ہوا، اور پھر سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدہ آمنہ کے بطن مبارک سے جلوہ افروز ہوئے۔ یہ ہے وہ مبارک شجرہ، یہ ہے وہ مبارک نسب کہ جو ہمیشہ ساجدین رہا، ہمیشہ عابدین رہا۔ ناظرین، شجرہ مبارک میں ہم نے انبیاء السلام کے ناموں کو بھی سنا، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا و اجداد موحد تھے اور دین فطرت پہ قائم تھے۔ جناب ان کے دادا جناب عبد المطلب کی توحید کا تو یہ عالم تھا کہ جب ابرہہ نے کعبے کو ڈھانے کا فیصلہ کیا تو آپ اس کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے میرے مویشی واپس کر دو، تم جانو اور کعبے کا خدا جانے۔ ان کی توحید کا یہ عالم تھا۔ آج ہم بات کریں گے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین پر بھی۔ آپ کے والدین کا ذکر ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میرے ایوان میں جو شخصیت شامل ہے میں ضرور آپ سے ان کا تعارف کراؤں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب حمزہ علی قادری صاحب جو کہ انتہائی خوشگلو ناطق ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں سراش میمن جماعت کے جنرل سیکریٹری جناب عرفان ہنانی صاحب جو کافی عرصے سے جماعت میں ایکٹیو ہیں اور خدمت خلق کے ساتھ ساتھ اپنا ایک بہت ہی کامیاب بزنس بھی کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ساعتیں، یہ لمحات جو سرکار کریم کے ذکر میں گزرے ہیں اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ میں عرفان صاحب سے بات کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ ہمارے حمزہ بھائی دو اشعار نعت رسول مقبول کے سنائیں تاکہ ایک روحانی اور وجدانی کیفیت پیدا ہو سکے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
जाने देखे करीबो बई गैब की खबरें देने वाला गैब की खबरें देने वाला अल्लाह का प्यारा हबीब मदनी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और नाज़रीन, सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन माजिदैन के ज़िक्र से पहले मैं हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान कराम से ज़रूर पूछना चाहूँगा, इरफान भाई ये बताइए कि जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है और फिर आपका जो ख़ानदान माशाअल्लाह, तो आपको क्या लगता है कि इंसान की ज़िंदगी पर उसके ख़ानदान का क्या असरात होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने बाबरकत और इतने बड़े मौजू पर, वो कि हम बिल्कुल भी इतने साहिब इल्म नहीं है कि इस इतने बड़े टॉपिक पे हम बात करें, और आप ये मेरी खुशनसीबी कि आपने मुझे मौका दिया और मैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी आपने शजरा माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बताया और उसको इतना याद करना कमाल है। तो मैं थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड बताऊँ कि एक तो हमारी एक फिज़िकल लाइफ होती है जो हम और आप जीते हैं, और एक मेटाफिज़िकल लाइफ है जिसको हम इसको हम उर्दू में गालिबन अक़वाम या आलम रूह अरवाह जिसको कहते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शजरे को जो आपने रीड किया, अल्लाह ताला ने उस शजरे को खुशनसीबी अता की कि जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जोड़ा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो रुतबा दिया गया जो एट अ टाइम वो हमारी फिज़िकल लाइफ, मेटाफिज़िकल लाइफ और उससे ऊपर जहाँ हज़रत जिब्राइल का पर जल रहे हैं उससे भी ऊपर अल्लाह ने अपने पास बुलाया। और ये दुनिया की वाहिद शख्सियत जिसको ये तमाम अनबिया गुजरे 1,24,000 इतना ये वाहिद एजाज वाहिद इसी शख्सियत को दिया गया। और इतनी बड़ी शख्सियत का कंसर्न क्या था? मेरी उम्मत, मेरी उम्मत और सिर्फ मेरी उम्मत है। और ये वही वाहिद शख्सियत जिसको दुनिया से रुखसती भी पूछ के की गई। फिर कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जाओ पहले अल्लाह से पूछ आओगे मेरी उम्मत का मेरे पीछे क्या होगा, तो मैं आने को तैयार हूँ। अब बीइंग ए मुस्लिम हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हमारी जिम्मेदारी बनती है, और क्या हम एज ए पेरेंट या एज ए सन्स, एज ए बच्चे, हम क्या अपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को किस तरह अपनाते हैं। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने ये खूबी दी। आप देखें ओल्ड एज होम यूरोप दुनिया का, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यूरोप दुनिया के बेस्ट सोशल मुल्क माने जाते हैं। वहाँ पे ओल्ड एज होम्स की भरमार है, ना बाप बेटे को पूछता है, ना बेटा बाप को पूछता है। वाहिद मुसलमान हम जितने भी बदतर हों लेकिन हम अपने बाप को पूछते हैं, हम अपनी औलाद को पूछते हैं। रात को औलाद बाप के पैर दबाती है, पैर को ओल्ड एज जानने की ज़रूरत नहीं है। बाप गलत भी कह दे तो हम सर आँखों पे और नजरें नीचे के सिर्फ इसलिए सुन लेते हैं कि हमारे दीन की और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही यही थी। अल्लाह के रसूल के तो चूँकि वालिद बहुत छोटी उम्र में चले गए थे, लेकिन जो उन्होंने हमें सिखाया, जो बताया, उससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हम हर पहलू पे, हर ज़िंदगी के हर पहलू पे अगर उनकी सुन्नत पकड़ लें तो जन्नत पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब क्या हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कंसर्न था मेरी उम्मत, कल क़यामत के दिन हम उनको कहीं शर्मिंदा तो ना कर दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। कहीं हम ज़्यादती कर दें किसी के साथ। अल्लाह के रसूल की हम सुन्नत पढ़ें तो वो तो पूरी ज़िंदगी कोई औरत जा रही है गठरीली कंधे पे ली, बोला चलो मैं छोड़ देता हूँ। हज़रत मूसा को जब तौरेत के लिए बुलाया गया तो उनके पीछे उनकी कौम ने एक बछड़ा बनाया और सामरी का उसकी पूजा शुरू कर दी। तो जब वो वापस आए बड़े गजब में, और अल्लाह भी उस वक्त बड़े कहर में उनका था, जलाल था कि ये क्या क्या मेरे पीछे, आपके पीछे इस कौम ने क्या क्या। तो जज कर लिया हजरत मूसा ने, तो उन्होंने कहा क्या करें, बोला जिसने क्या सबको कत्ल किया जाए। 12 कबाइल थे, वो कत्ले आम कई लोगों को कत्ल किया गया। अल्लाह के रसूल हजरत मूसा ने अल्लाह से पूछा क्या आपका जलाल, बोला बिल्कुल नहीं, अभी भी मेरा शदीद मुझे गुस्सा है इस हरकत पे इनकी।
تو کہ اللہ تیری رحمت تو بہت بڑی ہے. بولا اللہ کا جواب آپ سنیے, بولا میری رحمت ہر چیز پہ غالب ہے, اور میں نے اپنی رحمت جو ہے نا میرے آخری نبی آخری پیغمبر کی امت کے لیے رکھی ہے. ہم سوچیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں, کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے ہمیں کسی بھی نبی کے دور میں پیدا کر دیتے, کسی کافر کے گھر میں پیدا کر دیتے, ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانا اور ان کی امت میں پیدا کرنا. اس دور میں اس انبیاء میں کوئی ایک گناہ ہوتا تھا, کوئی قوم ناپ تول میں گڑبڑ کرتی تھی, ایسے اٹھایا پلٹا زمین تباہ کر دیا. اس قوم نے کیا گناہ جو چھوڑا ہے, سب گناہ کر لیے. کیا ہم قیامت کے دن اللہ کے رسول کو منہ کس طرح دکھائیں گے جس نے صرف اس لیے کہ میری امت ہر چیز ٹھکرا دی دنیا کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر تھی کہ آپ بولیں جو چیز چاہیے آپ کے لیے حاضر ہے. اللہ کے رسول نے صرف اس لیے منع کرتے تھے کہ یا اللہ اگر یہ سہولت میں نے لے لی, قیامت کے دن کوئی شخص اٹھ کے تجھے کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سیرت اس لیے اوپر تھی کہ ان کو یہ سہولتیں میسر تھی, اس لیے مجھے دنیا کا غریب ترین شخص رکھنا. اولاد دی, بیٹے دیے 3-4 سال کی عمر میں واپس لے لی گئے, بیٹیاں دی 20 سے 30 سال کی عمر میں واپس لے لی گئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پوری زندگی ایک ساتھ کھایا نہیں. اتنی تکلیف صرف اس لیے کہ کوئی میرا امتی مجھ سے زیادہ تکلیف نہ سہے, تاکہ قیامت میں یہ نہ کہہ سکے. میں رول ماڈل بناؤں تو رول ماڈل اسی لیے بناؤں کہ لوگوں کو بتاؤں, لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے. تو وہ جو بات شروع ہوئی تھی اس شجرے سے, تو وہ شجرے کی خوش نصیبی کہ اللہ کے رسول جڑے اور ہم ان کے امتی بنے, تو یہ ہماری خوش نصیبی. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم کل اللہ کے رسول کو اس منہ کے ساتھ جائیں کہ اللہ کے رسول آپ کا جو کنسرن تھا ہم اس پہ کھڑے رہے اور اس پہ کھڑے اترے, نہ کہ یہ ہم جو ہمارے عمل تو خیر سے نہیں ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو یہ سیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی زندگی کو ہم 300-400 سال لکھوا کے نہیں آئے. میں آج 45 سال کا ہوں, ہارڈلی اگر اللہ پاک صحت زندگی دے دے 20-30 سال سے زیادہ نہیں ہمارے پاس. کیا ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں یا صرف ہم خوش ہو رہے ہیں, کیا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں سمجھنا ہے, یہ سوچنے کا موقع ہے. جس دن ہم یہ سیکھ لیں, سمجھ لیں, ہم زندگی کا فلسفہ سمجھ گئے, اور زندگی کا فلسفہ سمجھ گئے تو جنت ہمارے لیے بہت آسان ہے, ورنہ کر لیں جو کرنا ہے. اللہ کی قدرت, اللہ کے قوانین سخت ہیں. ناظرین, بہت ہی ایک انتہائی پرمغز گفتگو کی عرفان صاحب نے, اور جو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کل بروز قیامت کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو اور اس کے نبی کو. علامہ اقبال کو بھی یہ فکر ہمیشہ لاحق رہتی تھی, اسی لیے آپ نے جو مشہور ربائی لکھی, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, یا اللہ تو غنی ہے تمام عالم سے بے نیاز ہے اور میں ایک فقیر ہوں, بروز قیامت میرا حساب نہ لینا, اور اگر تو سمجھتا ہے کہ میرا حساب لینا اتنا ضروری ہے تو بس پھر میری ایک خواہش پوری کر کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رسوا نہ کر. ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہم کل بروز قیامت, اور بروز قیامت ناظرین میں تو کہتا ہوں کہ جو شخص قبر میں گیا اس کی قیامت اس وقت سے شروع ہو گئی. یہ اللہ سے حساب تو روز محشر ہوگا, لیکن پہلے ہمیں ہمارے پیارے نبی کو منہ دکھانا ہے. یہ بات ہم ضرور سوچیں گے, اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اسے کیا اعمال سر انجام دیں کہ ہم سرخرو ہو سکے ہمارے پیارے نبی کی بارگاہ میں. اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ان کی سیرت مبارکہ پہ عمل کریں. ہم تذکرہ کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد کا اور ان کے والدین کا. ان کے والدین جو کہ یقیناً قطعی مومن تھے. آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد ماجد کا وصال ہوا, اور آپ کی عمر 6 برس تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی, اور یہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئے, لہٰذا دین فطرت پہ تھے اور ہم انہیں مومن نہیں مانتے. اور مومن کیوں نہ مانے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اعزاز دیتے ہیں وہ ملعون ہیں, ہم ملعون ہونا نہیں چاہتے. ابراہیم نے دعا کی, یا اللہ اس شہر مکہ کو جائے امن بنا دے, اور میری اولاد میں سے کبھی کسی کو تیرے سوا پرستش کی اجازت نہ دے, جس کا مفہوم یہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین جنتی اور مومن تھے, اور حضور کے والدین اگر مومن نہیں ہوں گے تو پھر کس کے والدین مومن ٹھہرے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. عرفان بھائی, بینگ اے پیرنٹس میں دیکھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے اپنے بچوں سے لگاؤ تھا, حضور کے 2 صاحبزادے بہت چھوٹی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لے لیے, تو وہ ایک غم
بچوں اولاد کے جانے کا، بیٹے کے جانے کا، پھر آپ کی جو بیٹیاں تھیں جس میں سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ کائنات، پھر ان کے ساتھ آپ کا حسن سلوک. تو یہ جو ایک عملی نمونہ ہے وہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ بینگ اے پیرنٹس ہم اپنے بچوں میں کیا ٹرانسفر کرتے ہیں؟ حضور کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ عملی نمونہ ہے اقدار کا. تو اس وقت دور حاضر میں جب اتنے فتنے ہیں تو حضور کی سیرت سے کیا اخذ کر کے ہم اپنے بچوں کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ کہ بچوں کے لیے تو فوراً رول ماڈل تو ہم ہی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسا؟ دیکھیں، ماں باپ کو اللہ نے جو درجے دیے ہیں، جو درجات دیے، ایک ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 چیزیں ساتھ لے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک تو اس کے اعمال ہو گئے، ایک صدقہ جاریہ ہے، تیسری اس کی نیک اولاد. اب نیک اولاد چاہے راہ چلتے کانٹا بھی اٹھا کے سائڈ پر دے، آٹومیٹکلی اس کا ثواب اوپر ٹرانسفر ہو جاتا ہے. یہ کون سا مذہب سکھاتا ہے دنیا میں؟ کہیں نہیں سکھایا جاتا. یہ اسلام کا حسن ہے کہ یہ ہمیں سکھایا گیا. اچھا، اب ہم یہ تربیت لیتے کہاں سے ہیں؟ ہم اپنے ماں باپ سے لیتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک ہمارے کسی ایک ریلیٹیو میں ایک شخص زور سے ہے، رات کوئی 7-8 سال کے 12-15 سال کے ہوں گے، اپنے والد ان کی والدہ کو شکایت کی کہ میرے والد کے دوست نے آج بڑی زوردار تھپڑ ماری مجھے. والد رات کو آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آج آپ کے دوست نے میرے بیٹے کو تھپڑ ماری، اچھا نہیں کہ آپ جا کے ان سے پوچھو کیا معاملہ ہے. تو اس شخص نے، والد نے بجائے اس کے جائے وہاں لڑے، اس نے اپنے بچے کے کان مروڑے اور ایک اور ٹکائی. کہا کہ سچ سچ بتا کیا کر رہا تھا؟ بولا کچھ نہیں ابو، وہ میرا ایک دوست سگریٹ پی رہا تھا، میں ساتھ کھڑا تھا اس کے. تو یہ کون ہمیں سکھاتا ہے، کون سمجھاتا ہے؟ یعنی کہ آپ نے کچھ غلط کیا تو آپ کے پیرنٹس نے یا آپ کے پیرنٹس کے جو ریلیٹیو ہیں انہوں نے آپ کو اسی وقت دبوچ لیا کہ آپ یہ چیز غلط کر رہے ہو. باہر معاشرے میں آپ کوئی ولگیرٹی کر لیں، آپ کو کوئی پوچھنے نہیں آتا ہے. ایون ہمارے مسلم کنٹریز میں آج دیکھیں ہم جہاں جو چیز دیکھتے ہیں، گناہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار ہمارا کیا لینا، ہم سائڈ پکڑ لیتے ہیں. باہر تو اگر آپ روکیں گے تو اندر جائیں گے، ہے نا؟ یہ بھی ہے. لیکن اسلام کا مزاج دوسرا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ ایک اس طرح نظر رکھیں کہ ان کو پورا دین سکھائیں، ان کو دین کی طرف ڈائیورٹ کریں. ڈائیورجن کا مقصد ہوتا ہے حصول جنت. ہم دنیا میں آئے صرف جنت کے حصول کے لیے ہیں، نتھنگ ایلس. اور ہمارا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. اور جنت کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ کی ہماری عبادت کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. جب اللہ کے رسول کی اطاعت ہو گئی تو ہر پہلو میں ہو گئی. اب اس کا انسٹیٹیوشن کون ہے؟ وہ ماں باپ ہے. اللہ نے ماں باپ کو جو دیا ہے، ایک درجہ دیا. اللہ نے کیوں 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھا؟ پہلے دن نکل لیتا. وہ 9 ماہ کی جو تکلیف ہے ماں کو اتنا موٹیویٹ کر دیتی ہے کہ اب میں اس بچے کے 90 سال بھی ہو گئی اس بچے کی عمر، تو میں یہ 9 ماہ کافی ہے اس کی 90 سال کی تربیت کے لیے. وہ پین محسوس کرتی ہے. وہ پھر اس کے اندر وہ پیار، وہ محبت، جذبہ آتا ہے جو اس کو ضروری، اس کو اندر یہ جذبہ ڈالتا ہے کہ آپ کو اپنے بچے کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ کل یہ قیامت کے دن سیدھا جنت کے اس مقام پہ جائے جس کے لیے ہم آئے دنیا میں. کیوں اللہ نے عورت سے کہا کہ آپ کام پہ نہ جائیں، اپنا گھر سنبھالیں؟ آپ کا کام اپنے اولاد کی تربیت کرنا ہے، اسلامی تربیت کرنا ہے. تربیت تو خیر تربیت تو بہت ساری ہوتی ہے. اچھا کمانے کے لیے الٹے سیدھے راستے دیکھا تو یہ بھی تربیت ہی ہے، لیکن اسلامی تربیت. ہدایت نہ ہو تو پیسہ بھی زحمت ہے، نعمت نہیں ہے. ہدایت نہ ہو تو اولاد بھی زحمت ہے. آپ کا دبا کے پیسہ آپ جوا کھیلتے ہیں، کوئی نعمت تو نہیں ہے. آپ کا بیٹا اگر شرابی کبابی، یہ نعمت تو نہیں ہے. ہدایت کے ساتھ اللہ سے مانگیں. لیکن اللہ کا ایک قانون ہے اور ایک قدرت ہے. قدرت ہوتی ہے کہ اللہ جس کو چاہے بالکل ٹھیک کر دیں کہ تیرے دل میں. لیکن قانون یہ ہے کہ نہیں، جو تربیت ماں باپ کرے گا، ماں باپ اس کو جوا سکھائے گی وہ جواری بنے گا. ماں باپ اس کو چوری کرنا سکھائے گی وہ چوری کرے گا. ماں باپ اس کو ہاتھ پیر کاٹ کے بھیک مانگنا سکھائے وہ بھیک مانگے گا. اور ماں باپ اس سے قناعت پسندی سکھائے کہ اپنا پیٹ کاٹ کے بھی اللہ کے راستے میں لگے رہنا تو وہی سیکھے گا. انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ماں باپ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے. اب ماں باپ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ وہ اپنے ماں باپ سے. اور ہر ماں باپ کو سکھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی ایک رول ماڈل، ان کا عملی زندگی ہے. اور یہ صرف ماں باپ کی حد تک نہیں ہے، آپ کو ہر پہلو میں، زندگی کے ہر شعبے میں ان کی ضرورت ہے ہی ہے. ہم پڑھتے ضرور ہیں. اللہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ آپ مسلمان تو ہو گئے لیکن آپ مومن نہیں ہوئے. وہ ایمان ہمارے اندر نہیں ہے. وہ ایمان کا ڈالنا بہت ضروری ہے. اور ایمان کہاں سے ڈلے گا؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت 365 دن سمجھیں گے اور سیکھیں گے. ناظرین، بہت ہی ایک اچھا پیغام دیا عرفان صاحب نے کہ والدین کو رول ماڈل بننا بہت ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے خوشہ چینی بہت ضروری ہے. کہا جاتا ہے کہ
اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے. تو بچے کو گھر سے زیادہ صحبت کہاں نصیب ہوتی ہے؟ وہ تو آنکھ کھولتا ہے تو ماں کو دیکھتا ہے اور سوتا باپ کے پہلو میں ہے. تو اگر یہ ماں اور باپ کی سنگت ہی اچھی ہوگی تو پھر وہ دنیا کی کوئی بھی آندھی آ جائے, کوئی بھی فتنہ آ جائے, بچہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے. لیکن اس کے لیے ماں باپ کو تگودو کرنی ہوگی, ماں باپ کو کمر کسنی ہوگی, انہیں اچھا بننا ہوگا, صرف گفتار کا نہیں کردار کا غازی بھی بننا ہوگا. اس اپنے پن کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اپنا تو سبھی خیال رکھتے ہیں, آپ اپنے گھر والوں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمزہ صاحب. نور آ گیا, 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 نور آ گیا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا کے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا کے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, نور آ گیا, نور آ گیا, نور آ گیا. باغ